السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسٹارٹ کریں گے درس نمبر 6 العلل للامام الترمذی، یعنی جو علل ہے امام ترمذی کی۔ تعریف العلہ، علت کی تعریف کیا ہے؟ العلت مفرد، یہ سنگلر ورڈ ہے اور اس کی جمع ہے علل۔ والعلت بکسر العین و تشدید اللام المفتوح، یہ جو لفظ ہے یہ عین کی کسرہ کے ساتھ ہے، زیر کے ساتھ ہے، اور لام فتح کے ساتھ ہے اور اس کے اوپر تشدید ہے۔ والعلت تطلق فی اللغة علی معانی متعددہ، یہ لغت میں بہت سارے معنی کے اوپر، متعدد معنی کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یمکن ارجاعها الی اصل واحد، ایک اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اس چیز کی اصل کی طرف چلے جائیں جو اس کی ایک اصل ہے، وہ معنی یحل بالمحل ویتغیر به حال المحل، یعنی کسی چیز کا اپنی جگہ سے ہل جانا، اور فیتغیر به حال المحل، اور پھر اس محل جو آبجیکٹ ہے یا مکان، اس سے اس کا حال جو متغیر ہو جائے۔ ومنہ سمی المرض علہ، اور وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح جو ہے جو مرض ہے اس کو بھی عربی میں علہ کہا جاتا ہے، اور ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ علیل ہے، تو علیل کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، مستعمل ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یمکن ارجاع الی اصل واحد، کہ ہم گو کہ اس کے متعدد معنی ہیں، لیکن جو عربی میں 3 لیٹر روٹ سسٹم ہوتا ہے اس کے تحت ہم اس کے ایک اصل معنی کی طرف لوٹ سکتے ہیں، جس کا مطلب یہ کہ ایک چیز کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا، یہاں تک کہ اس چیز کا حال بدل جانا۔ تو کہتے ہیں کہ اسی سے مرض کو بھی علت کا نام دیا گیا، لأن بحلولہ یتغیر الحال من القوة الى الضعف، کیونکہ اسی کے حلول کے ذریعے قوت کے حال سے وہ ضعف کے حل کی طرف، ضعیف کے حل کی طرف لوٹ جاتا ہے، کمزوری مرض میں انسان۔ اللہ الرجل یعل، وہ کہتے ہیں یعل بکسر العین علن فہو علیل، علن فہو علیل، وہ کہتے ہیں کہ اللہ یعنی کہ یہ اس کا ماضی کا انہوں نے صیغہ بتائے، اور یعل کسرہ کے ساتھ یہ اس کا مضارع کا صیغہ، پھر ساری گردانی اسی سے بنیں گی، اور علن یا اللہ یہ جو ہے اس کا مصدر ہے فہو علیل، اور علیل جو ہے وہ اس کا اسم الفاعل بھی ہے، یعنی کہ وہ علیل ہے، اور یہ اسم الفاعل کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں عربی میں کہ وہ کرنے کے مفہوم میں بھی، جیسے ہوا جالس، اب جالس کے 2 مطلب ہیں کہ بیٹھنا یا بیٹھا ہوا، وہ حالت ہونا کسی چیز کی، اور وہ عمل بھی کرنا پریزنٹ فارم میں، جیسے انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ وتطلق العلۃ ایضا علی الحدث، اور وہ کہتے ہیں کہ علت کا جو اطلاق ہے وہ حدث کے اوپر بھی ہوتا ہے، یشغل صاحبہ عن حاجتی ویقال لم افعل کذا لعلتی کذا، یعنی کہ علت ایک ایسی چیز بھی ہوتی ہے جو کسی بندے کو مصروف کر دیتی ہے اس کی ضرورت سے، بس کہا جاتا ہے کہ میں یہ نہیں کرتا کیونکہ اس کے اندر یہ علت ہے۔ وتطلق العلہ، اور علہ کا اطلاق کیا جاتا ہے علی سبب، سبب کے اوپر بھی، فیقال بس کہا جاتا ہے هذه علة ای سبب، یعنی کہ یہ اس کی علت ہے، یعنی کہ اس کا سبب ہے، تو سبب کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وهذا علة لہذا ای سبب اللہ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جملہ کہا جاتا ہے کہ یہ علت ہے اس کی، لہذا کیا معنی ہوا اس کا، یعنی کہ یہ اس کا سبب ہے، سبب لہو۔ پھر وہ نیچے حاشیے میں کہتے ہیں کہ آپ اس کا مادہ علل کا دیکھیے قاموس المحیط میں، فیروز آبادی کی، اور شرح تاج العروض زبیدی میں، لسان العرب میں، معجم الوسیط وغیرہ میں۔ وہ اما فی اصطلاح المحدثین، وہ کہتے ہیں جہاں تک تعلق ہے محدثین کی اصطلاح کا، فالعلۃ، تو علہ کا معنی کیا ہے؟ سبب خفی یقدح فی صحت الحدیث وظاہر السلام منہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا خفی سبب ہے جو کہ قد برائی پیدا کرتا ہے، یہ پرابلم پیدا کرتا ہے صحت حدیث میں، اور ظاہراً وہ ہمیں سلامت دکھ رہی ہوتی۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ کہ صحیح حدیث کی 5 شرائط ہیں، گو کہ ہم آخری 2 شرطوں کو ڈسکس کریں گے، لیکن مین ہمارا فوکس علت پر ہے اس کتاب میں، کیونکہ یہی علت کے ٹاپک پر، علت اور شذوذ کا ٹاپک یہ دونوں
مرج ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں ایک دوسرے میں۔ شروع کی 3 شرائط ہیں کہ راوی عادل ہو، ثابت ہو اور متصل ہو سند، یہ 3 مینلی ان کا تعلق ہے سند کے ساتھ۔ پھر شذوذ اور علامت اور علت سے پاک ہونا، یہ چوتھی اور پانچویں شرطیں جو کہ مینلی سب سے زیادہ بنیادی طور پر متن پر فوکس کرتی ہیں، ان کا ارکاز متن پر ہوتا ہے مرکز، لیکن سند کو بھی یہ ٹچ کرتی ہیں۔ باقی چیزیں تو ظاہر ہیں، لیکن شذوذ میں آپ کو تھوڑا ذہن لگانا پڑتا ہے، اور علت میں تو بہت زیادہ، کیونکہ اس میں آپ کے پاس حدیث، علت کا مطلب ہی یہ کہ وہ ظاہراً صحیح ہوگی۔ تو یہ جو ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے نا، لکھتے سب ہیں یہ 5 شرائط، متاخرین بھی متقدمین کے منہج والے لوگ بھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو متاخرین ہیں وہ اس 5ویں شرط کے اوپر زیادہ غور نہیں کرتے، بلکہ چوتھی پر بھی، شذوذ اور علت پر تو بالکل نہیں۔ تو علت جو ہوتی ہے اس میں راوی ضروری نہیں کہ ضعیف ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ سند ٹوٹی ہوئی ہو۔ اگر ہمیں واضح ٹوٹی سند نظر آ جائے گی، یا کوئی ضعیف راوی نظر آ جائے گا، یا اس کا ضابطے میں پرابلم نظر آ جائے گا، یا اس کی عدل اور ثقافت میں مسئلہ نظر آ جائے گا، پھر تو سیدھے سیدھے روایتی فارغ۔ لیکن اگر یہ ساری چیزیں صحیح ہیں، پھر ہم کہاں سے اس کی علت پکڑیں گے، یہ سمجھنے کی بات۔ اور اس کی مثال وہ مشہور زمانہ روایت رفع الیدین 2 رکعت سے کھڑے ہو کر کرنے کی۔ اب اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ عبدالعالی جو ہے وہ واحد ہے، منفرد ہے بیان کرنے میں، ثقہ ہے، لیکن وہ منفرد روایت کو مرفوعاً بیان کرنے میں عبید اللہ نافع ابن عمر کی سند سے۔ تو یہ ایک چھپی ہوئی علت ہے، اس طرح معاملات ہوتے ہیں، اور علت کو پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ متاخرین اس کے اوپر زیادہ زور نہیں دیتے، متقدمین دیتے تھے۔ ان تمام پوائنٹس کے اوپر آپ کو غور کرنا ہوگا۔ تو اس پوری کتاب میں ہمارا مین کنسرن یہ 5ویں شرط ہوگی، جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اور اس کی طرف التفات نہیں کیا بالکل، متاخرین نے یہ بہت کم کیے، اور شذوذ کو بھی ہم ٹچ کریں گے لیکن کم، لیکن مین فوکس ہمارا علت ہوگی۔ پھر وہ کہتے ہیں وقت تطلقوا العلہ عندهم على سبب غیر قادح، اور وہ کہتے ہیں کہ علت کا جو مسئلہ ہے وہ محدثین یعنی متقدمین کے نزدیک اس کا اطلاق وہ کرتے تھے ایک ایسے سبب پہ جو کہ غیر قادح ہو۔ غیر قادح یعنی کہ جو واضح قدح پیدا نہ کرے۔ بھئی اگر ہمیں ٹوٹی سند نظر آ جائے گی، حافظے میں پرابلم نظر آئے گا، ضبط میں پرابلم نظر آئے گا، تو سیدھے سے سرے سے روایتی فارغ۔ یہ وہ چیز ہے جو غیر قادح ہوتا ہے۔ کما نبہو علیہ فی مصادر علوم الحدیث، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اس کے اوپر ہمیں الرٹ کیا مصادر علوم حدیث کے اندر کیا گیا۔ والحدیث المعلل، وہ کہتے ہیں حدیث معلل کیا ہے؟ ہوا الحدیث الذی اطلع فیہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسی حدیث ہے جس کی ہمیں اطلاع ہو جائے، علی سبب خفی یقدح فی صحت و ظاہر و سلامہ من، وہ کہتے ہیں کہ جس کے ہم سبب پر اطلاع ہو جائے، ایک چھپے ہوئے سبب کے اوپر ہماری، کہ یہ پرابلم ہے اس کے اندر جو قضا پیدا کر رہی ہے اس کی صحت میں، اور ظاہراً یہ سلامت والی ہے، وظاہرہ السلام منہ، ظاہراً وہ اس سے سلامتی والی لگ رہی ہو، کا رفع موقوف او وصل مرسل، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک جو ہے حدیث وہ موقوف محفوظ ہو لیکن اس کو کوئی راوی مرفوع بیان کرتے، یا ایک حدیث موصول ہو مرسل ہو لیکن اس کو کوئی موصول بیان کرتے، او وہم واہمن، یا پھر کسی راوی کا وہم ہو، اور یہ اوہام جو ہیں ذات ثقات کو ہوتے ہیں، اور تو اس کے اوپر ہمارے زمانے میں کافی کتب لکھ دی گئی ہیں۔ ایک شیخ مصطفیٰ لدھی کی شاگردوں کی بھی آئی ہے، 2 شاگرد ہیں، الجامع فی الالفاظ والروایات الشاذہ، اور اسی طرح ایک اور ہے ثقات محدث، اوہام ثقات المحدثین، اور ایک اور ہے سفیان زہری کے اوپر، ابھی مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا، اس کا بھی نام کچھ ایسا ہی ہے، تو اوہام الزہری کر کے 9 جلدوں کی وہ ہے، اور ثقات و حمل المحدثین 11 جلدوں کی، تو اب اس پہ کافی کام ہو چکا ہے اس زمانے میں، تو آپ اس کی طرف بھی مراجعت کر سکتے ہیں، میں نے آپ کو کتب کے نام بتا دیے۔ اور وہی واہمین بغیر ذلک، یا پھر کوئی وہم کرنے والا راوی اس میں وہم کر جائے، تو کہتے ہیں او وہمی واہمن، یا پھر کسی واہم کا وہم بغیر ذلک اس کے علاوہ۔ وعلم العلل علم بهذه الاسباب والقواعد، وہ کہتے ہیں کہ علم العلل ایسا ہی علم ہے جو ان اسباب اور قواعد کو دیکھتا ہے، التي تنشأ عن الوہم وهو اوسع من الحدیث المعلل،
وہ کہتے ہیں کہ علم العلل جو ہے وہ انہی علوم کی گرد گھومتا ہے جو کہ ان اسباب اور قواعد کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی ان اسباب اور قواعد کا علم جو ہے علم العلل کہلاتا ہے، التی تنشأ عن الوہم، جو کہ وہم سے شروع ہوتا ہے، وہ اوسع، اور یہ زیادہ وسیع ہے، من الحدیث المعلل، ایک معلل حدیث ہے، کیونکہ تو پورا علم ہے نا، ایک حدیث میں ایک وجہ ہوتی ہے، لیکن جو علم العلل ہے وہ تمام تر ان اسباب کو گھیرے میں لیتا ہے جو کہ کسی حدیث کو معلول بناتے ہیں۔ یتناول کل فن من فنون الحدیث، اور یہ ہر فن کو لیتا ہے فنون حدیث کے، من علوم الروات او المتون او الاسانید، یعنی کہ یہ علوم روات کو بھی ٹچ کرتا ہے، متون کو بھی ٹچ کرتا ہے، سنید کو بھی ٹچ کرتا ہے۔ ویتمیز کتاب الحافظ ابن رجب هذا فی جزء الثانی بضبط الطرق الموصلہ لکشف العلل، اور وہ کہتے ہیں کہ ابن رجب کی جو کتاب ہے اس کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ تمیز کرتا ہے کس چیز میں، یعنی اس کا امتیاز ہے اس چیز میں کہ وہ آپ کو ان طرق یعنی کہ ان اسانید کے بارے میں بتائیں گے جن کو اگر آپ یاد کر لو تو وہ موصول طرق ہیں، اگر وہ آپ کو یاد ہوگے تو اس کے علاوہ جو ہٹ کے آ رہے ہوں گے وہ علت کو ڈھونڈنے میں اور اس کے اوپر سے پردہ اٹھانے میں آپ کی بہت مدد کریں گی۔ فی جزء ثانی بضبط الطرق الموصلہ لکشف العلل، وبما اورد من الشواہد الغزیرہ التي اغنت الکتاب، اور وہ کہتے ہیں اور اس کے اندر انہوں نے بہت سی شواہد لائے ہیں، ایسے بھاری شواہد جو کہ کتاب کو غنی بنا دیتی ہیں۔ وَأَعْطَتْهُ مَزِيَّةً تطبیقیۃ لا نظیر لها، وہ کہتے ہیں وہ اس کو ایک ایسا ڈسٹنگوشنگ فیچر دیتے ہیں اس کتاب کو جس کا تطبیق جو کہ تطبیق جس کی تطبیق اگر کی جائے تو کشف علل بہت آسان ہو جاتا ہے، لا نظیر لها جس کی کوئی نظیر نہیں، اضافتا الی مزیتہ فی الروایہ النظریہ التي تفرد بها، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر آپ مزید ایک چیز کا اضافہ کر لیجیے، وہ کیا ہے کہ وہ اس کو ایک اور ایک ڈسٹنگوشنگ یا فیچر دیتا ہے جو کہ روایت نظری میں جس میں تفرد ہو رہا ہو اس کو بھی آپ کو اس سے ڈسٹنگوش کرنے کے لیے آپ کو ایک آلہ مل جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔